إمام الأولين والآخرين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وشهدائه وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو السميع العليم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک بابا سے بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين، وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. مکے چار چفیرے کو پا گئے، مکے چار چفیرے کو پا گئے، والی دو جہان دا آیا ودوہا مکھڑا تیولین زلفان، ودوہا مکھڑا تیولین زلفان، کسے ماں کرما والے جایا
والضحى مکھڑا تے واللیل زلفا کسے ماں کرما والی جایا جدوں ٹردا سی کر دی زمین سجدے جدوں ٹردا سی کر دی زمین سجدے شجر و حجر نے سیس نوایا سنی کیوں نہ رل کے کرن خوشیاں کملی والا تشریف لے آیا سنی کیوں نہ رل کے مناون خوشیاں کملی والا تشریف لے آیا بعد از حمد خدا و ذکر مصطفیٰ و درود لامحدود مصطفیٰ علی تحیت الثناء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو بعد میرے واجب احترام معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ آج جمعۃ المبارک سفر دا آخری جمعہ اور میں نے ماہ نور ربیع الاول شریف دا آمد دا ذکر جڑا ہے اے آج جمعۃ المبارک تو شروع کیتا ہے۔ اللہ رب العزت مینوں سچ بیان کرنے توفیق عطا فرمائے اور تانوں اپنے محبوب دی عظمت نو عزت نو آپ دے مقام نو آپ دے مرتبہ مقام نو سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید لا ریب کتاب دے اندر ارشاد فرمایا وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وَالْأَوَّلُ وہ پہلے بھی ہے، اول بھی ہے، وَالْآخِرُ وہ آخر بھی ہے، وَالظَّاهِرُ ظاہر بھی ہے، وَالْبَاطِنُ اور چھپا ہوا بھی ہے، باطن بھی ہے، وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور ہر چیز نو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ مختصر دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی شرح فاق کتاب مدارج النبوت دے اندر آپ نے ابتدا دے وچ اس کا ترجمہ فرمایا، اس کی وضاحت فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ جڑی ہے اللہ دی حمد بھی ہے اور اللہ دے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہے۔ چونکہ قرآن مجید دی ایک ایک آیت جو ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے، اور پورا قرآن مجید جو ہے یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتوں کا گلدستہ ہے، اور یہ آج کل کسی شاعر کی نعت نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی نعتیں بیان فرمائی ہیں، اور یہ رحمانی نعتیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ او بچے
امن نال بہو ہوں کی مسئلہ ہے تیرا؟ امن نال بہ کے تو سنو، خاموش ہو کے میری طرف توجہ رکھو، بس انشاءاللہ اللہ بیڑا پار کر دے گا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس پائے دے محقق نے، اس پائے دے اللہ دے ولی نے کہ کچھ وہ لوگ ہوندے نے جنہاں اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمان، انہاں ستیاں بھی زیارت نصیب ہوندی ہے، بازار اکھاں انہاں دیاں جڑیاں نے وہ لوٹیاں جانیاں نے، لیکن دل کی آنکھیں جو ہیں وہ ان کی کھل جاتی ہیں، اور اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت انہیں نصیب ہوتی ہے۔ وہ بڑے وہ لوگ، اور کچھ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت جاگتی آنکھوں، بیداری کی آنکھوں سے وہ جاگ رہے ہوتے ہیں اور زیارت آپ فرما رہے ہوتے ہیں، کرم بخشی فرماتے ہیں، تو بیدار ہوئے جاگتے ہوئے بھی انہیں زیارت ہوتی ہے۔ سے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ شیخ محقق ہیں، یہ مدینہ پاک میں رہتے تھے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ پاک کے اندر رہتے ہیں، اور مدینہ وہ ہے جو مسلمانوں کے دل کا چین ہے، اور کعبہ میں تو سر جو ہیں وہ جھکتے ہیں، لیکن مدینہ پاک ایسی جگہ ہے جہاں دل جھکتے ہیں۔ کعبے میں سر جھکتے ہیں اور مدینہ پاک کے اندر دل جھکتے ہیں وہاں جا کر۔ تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ سوئے ہوئے ہیں، والضحیٰ کے مکھڑے والے، واللیل کی زلفوں والے، ما زاغ البصر کے کاجل والے، علم نشرہ کے سینے والے، ید اللہ کے پیارے پیارے ہاتھوں والے، وجہ اللہ کے پیارے پیارے چہرے والے، اسرائیل کریمین کے نانا جان، سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت، سیدہ فاطمہ الزہرا کے بابا جان، میرے بابا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بھائی، آپ ان کے مولا علی کو میری کریم آقا علیہ السلام نے بھائی کہا ہے۔ وہاں میرے کریم آقا علیہ السلام کے ویر مولا علی کے دل کے چائن صحابہ کے، آپ کے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے امام مقتدا آخر الزمان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاہ عبدالحق محدث دہلوی سوئے ہوئے ہیں، ان کی خواب کے اندر آئے۔ آپ نے فرمایا، اے شاہ عبدالحق محدث، بیٹا یہاں سے ہندوستان میں چلے جاؤ۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا ہندوستان بڑا دور ہے، ہندوستان چلا جا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم بخشی فرمایا بیٹا ہندوستان چلے جاؤ۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرما دینے کہ منو اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نصیب ہوئی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے۔ وہ امن والا شہر ہے، وہاں انسان دعا کرتا ہے، یا الہی دکھا دے مدینہ، وہ تیری کتنی پیاری بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت کی بارش برستی ہے۔ یہ دعا ہر مسلمان کرتا ہے اور دل کی گہرائیوں سے کرتا ہے۔ تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی زیارت نصیب کرم فرمایا، سرکار نے اپنا دیدار عطا فرمایا اور مجھے کہا بیٹا ہندوستان میں چلے جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں کھلی، تو جب آنکھیں کھلی تو میں نے فوری طور پر وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد میں نے نوافل ادا کیے، پھر سو گیا۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ آپ پر کرم فرمائی، نظر کرم فرمایا، والضحیٰ کا مکھڑا دکھایا، پھر زیارت ہوئی۔ فرمایا بیٹا ہندوستان چلے جاؤ۔
بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ دوسرے دن کی بات ہے، پھر آپ بیدار ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں میں پھر بیدار ہوا، اور بیدار ہونے کے بعد پھر وضو کیا، وضو کرنے کے بعد پھر نفل ادا کیے، اور پھر میں مدینے میں رہا۔ جب تیسری مرتبہ سرکار نے کرم فرمایا، اپنے والضحیٰ کا مکھڑا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا، فرمایا بیٹا شاہ عبد القادر، بیٹا ہندوستان چلے جاؤ، میں تجھے ہندوستان بھیج رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے قدم بوسی کی، قدموں میں گر گیا۔ آپ کا مکان اتنا تھا، جب گھر سے باہر نکلتے تو سامنے گنبد خضرا نظر آ جاتا تھا۔ اپنے گھر سے جب باہر نکلتے تو سامنے گنبد خضرا جو ہے وہ نظر آتا تھا۔ تو آپ نے عرض کی، قدم بوسی کی، عرض کی حضور مجھے جدا کر رہے ہیں، اب جب میں گھر سے باہر نکلتا ہوں تو سامنے گنبد خضرا نظر آتا ہے، جب بھی گھر آتا ہوں، گھر سے باہر نکلتا ہوں، سامنے گنبد خضرا نظر آتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا مجھے حکم دے رہے ہو کہ آپ ہندوستان میں چلے جائیں؟ فرمایا بیٹا وہاں چلے جاؤ، یہاں مزار نظر آتا ہے، وہاں چلے جاؤ، جا کر بیٹھ جاؤ، جب دل کی تمنا ہو مجھے دیکھنے کی، گنبد خضرا کی طرف نظر کرنا، یہاں مزار دیکھتے تھے، وہاں صاحب مزار نظر آئیں گے۔ اتنا بڑا فقیہ وہ۔ اور بعض مفسرین نے یہ بیان کیا ہے، میں نے پڑھا بھی ہے، کہ آپ جب دربار اقدس کے اندر حاضر ہوتے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مدینہ المنورہ کے اندر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جگہ جس کو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت قرار دیا، فرمایا میرے گھر سے لے کر بیت میرا جو منبر شریف ہے یہاں تک یہ جو جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور اسے ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ فرمایا یہ جو جگہ علاقہ ہے یہ سارا جنت کا ٹکڑا ہے۔ عرض کی حضور میں تو وہاں ٹکڑے میں بیٹھتا ہوں، لوگ خوش نصیب ہیں جو وہاں جھاڑو دیتے ہیں، جن کو صفائی کا موقع ملتا ہے، جھاڑو سے صفائی کرتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم مسجد میں جھاڑو دلاتے ہیں کہ مسجد کے میں جھاڑو دیتے، یا کچی مسجد وہاں سجدہ کریں، چٹائی نہیں ہے تو پیشانی زمین پر رکھیں گے، اس کی دھوڑ جب تک لگے گی آپ کے پیشانی پر، جتنی دیر تک وہ دھوڑ رہے گی اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا رہے گا، نیکیاں لکھے گا۔ تو آپ نے اپنی داڑھی سے جھاڑو فرماتے تھے۔ کس سے؟ کیا انداز ہے عاشقوں کا، عاشقوں کی امام کا کیا انداز ہے کہ اپنی داڑھی شریف سے وہاں جھاڑو دیتے تھے روضہ پاک کے اندر، داڑھی سے جھاڑو دیتے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑی شان ہے۔ اندازہ کریں کیا ان کو علم نہیں ہے کہ یہ مسجد کی دھوڑ ہے، مٹی ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو گرد و غبار مدینہ شریف کی ہے نا، یہ شفا ہے، یہ مومن کے لیے شفا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ یہ جو آیت کریمہ ہو والاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، فرمایا یہ حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ خدا بھی اول ہے، مصطفیٰ بھی اول ہے، خدا بھی جو ہے آخر میں ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، اسی طرح مصطفیٰ بھی آخر میں بھی ہے، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، اور ہر ایک کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ خدا ہو کر اول ہے، خدا بنانے میں اول ہے، مصطفیٰ علیہ السلام بننے میں اول ہے۔ کتنی احادیث مبارکہ ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں مسلمان ہوں، انا اول المسلمین، سب سے پہلا مسلمان میں ہوں، سب سے پہلا سجدہ کرنے والا میں ہوں۔ فرمایا کہ سب سے پہلے جب قبروں میں سے اٹھا جائے گا تو سب سے پہلے میرے اور آپ کے لجپال آقا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مزار سے اٹھیں گے، ایسے نہیں آئیں گے۔
ایک سائیڈ پہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہوں گے اور ایک ہاتھ میں ہاتھ دیے ہوئے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. ایسے شان سے اٹھیں گے, اس شان سے چل کر آئیں گے کہ ہاتھوں میں ہاتھ ہوگا. ایک ہاتھ میں ابو بکر جناب حضرت امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوگا, ہاتھ میں ہاتھ ہوگا, اور بائیں ہاتھ میں دوسرے سائیڈ پہ جناب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوگا. ایسے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر آپ اس شان سے آ رہیں گے اور دنیا دیکھ کر وجد میں آ جائے گی. فرمایا سب سے پہلے مجیب میں ہوں, سب سے پہلے جواب دے میں ہوں, پہلا مجیب میں ہوں, سب سے پہلے اٹھنے والا میں ہوں. پھر اس کے بعد جنت البقیع والے اٹھیں گے, اور اس کے بعد مکے والے اٹھیں گے, جنت الماوا والے اٹھیں گے. اس کے بعد باقی یہ جو لوگ ہیں سوئے ہوئے جہاں جہاں وفات پائی ہے وہاں سے وہ اٹھ کر جائیں گے. فرمایا سب سے پہلا الاول المسلم, سب سے پہلا مسلمان میں ہوں. الاول الساجدین, سب سے پہلے سجدہ کرنے والا میں ہوں, سب سے پہلے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں. اور پھر شفاعت کبریٰ جو ہے وہ میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا, جب وہ کیسی وہ گھڑی ہوگی, کیسا وہ مقام ہوگا جب آپ مقام محمود پر بیٹھے ہوں گے. آج تو یہ جلتے ہیں میلاد پاک کا منانا, اللہ اکبر کبیرہ. یہ میلاد پاک کا منانا, یہ جو آپ جلسے کرتے ہیں, جلوس ہوتے ہیں, یہ اللہ کی سنت الہیہ بھی ہے, اور آپ کا بیٹھ کر میلاد پاک سننا یہ سنتے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور پھر یہ جلوس نکال کر چلنا یہ جو ہے اب نہیں, قیامت کے روز ان کو پتہ چلے گا. سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے 1,24,000 انبیاء آئے ہیں سارے کے سارے بروز محشر میں ہوں گے, اور وہ بھی ہوں گے جو نہیں ماننے والے. ابو جہل بھی ہوگا, عتبہ بھی ہوگا, عتیبہ بھی ہوگا, بڑے بڑے منافق ہوں گے. یہ جتنے سارے کے سارے پیچھے ہوں گے, اور وہ جلوس جا رہا ہوگا, آگے آگے سرکار ہوں گے, ان کے پیچھے انبیاء ہوں گے, اور انبیاء علیہ السلام کے بعد ان کی امتیں ہوں گی, سب سے آگے سرکار ہوں گے. اس وقت نظر آئے گا کہ کیسا جلوس ہے. یہاں روکنے والوں وہاں تم خود جلوس نکالو گے. اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا بریلوی رحم اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. فرمایا آج مان جا, قیامت والے دن تم مان بھی گیو نا, ہو سکتا ہے اگلے ہی نہ منن تیری گل, تو وہاں ان کو روکا بھی جائے گا. یہ نہیں ہے انبیاء آگے ہوں گے. پھر آپ فرماتے ہیں میں شفاعت کروں گا, مقام محمود پر بیٹھوں گا, اور جب مقام محمود پر بیٹھوں گا تو اللہ تعالیٰ کے بروز محشر کی اب میں بات کرنے لگا ہوں کہ بروز محشر ہوگا, محشر کے اندر نفسا نفسی کا عالم ہوگا. کہتے ہیں 500 سال کا دن ہوگا, اور تانبے کی زمین ہوگی, سوا نیزے پر سورج ہوگا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا. باپ کو بیٹے کا علم نہیں, بیٹے کو باپ کا علم نہیں, دوست کو دوست کا علم نہیں, ماں کو بیٹے کا علم نہیں, بیٹے کا ماں کا علم نہیں. اور پسینے میں سے بہت زیادہ پسینہ آئے گا. بعض فرماتے ہیں گھٹنوں تک ہوگا, بعض کہتے ہیں کہ یہاں گوڈوں تک آ جائے, بعض کہتے ہیں کسی کے یہاں تک آئے گا, بعض کہتے ہیں کسی کے یہاں تک وہ پسینہ آئے گا. اللہ اکبر, اتنی تپش ہوگی اور لوگ دوڑ رہے ہوں گے. کوئی ہے شفاعت کرنے والا, کوئی ہے شفاعت کرنے والا, تو یک لخت ایک آواز اٹھے گی کہ چلو ابو الانبیاء کے پاس چلتے ہیں. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے لوگ, کہیں گے کہ اے آدم علیہ السلام ہم آپ کی اولاد ہیں, آج ہماری مدد فرماؤ. وہ کہیں گے نہیں میں کچھ نہیں آج کروں گا, چلو نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ, وہ ثانی نوح ہے, ثانی آدم ہے. تو پھر لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے, وہ بھی کہیں گے
کہ ہم آپ کی مدد کچھ نہیں کریں گے، وہ آگے بتا دیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ ابو الانبیاء ہیں، فرمائیں گے کہ ان کے پاس جاؤ، آپ فرمائیں گے الی غیرک، اور کسی کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے، کہیں گے کہ ہماری آج مدد فرمائیں، وہ کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے میں تو آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن میں آپ کی سفارش نہیں کروں گا، میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آخر الزمان نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال کے پاس چلے جاؤ، وہاں ان سے فریاد کرو، تو جب وہاں جائیں گے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنے ساری زندگی تیرے نعرے لگاندے رہے ہیں، تیرا ذکر کرتے رہے ہیں، تیرے صلاۃ و سلام تیرے تے پڑھتے رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اوکھا ویلا آ گیا، مشکل وقت آ گیا، تو شفاعت کرو نا۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے ٹھہرو، سر سجدے میں رکھیں گے، جب سر سجدے میں رکھیں گے تو سجدہ کرنے کے بعد آپ اپنا سر اٹھائیں گے، اللہ رب العزت کی آواز آئے گی اپنی کریمی سے رحیمی سے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدے سے اٹھا لو، جو آپ جس کی فریاد کریں گے ہم سنیں گے، اس کی جسے جنت میں بھیجنا چاہتے ہیں بھیج دو۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنا سر سجدے سے اٹھاؤں گا، رب فرمائے گا کہ تیرے امتی کے جس کے سینے میں ایک درم جتنا بھی ایمان ہے میں نے اسے بخش دیا، اے میرے کریم آقا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت میں بھیج دے۔ تو جب یہ ہوگا کہ ایک درم جس کے دل میں ایمان ہے میں نے اسے بخش دیا، پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سر سجدے میں رکھیں گے، پھر پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی، یہ سبحان ربی الاعلی کی آپ ضربے لگائیں گے، پھر حکم ہوگا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ، جس کے سینے میں آدھا درم ایمان ہوگا میں نے اسے بخش دیا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کو پکڑ کر ان کو جنت میں بھیج دیں گے۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے پھر سر سجدے میں رکھیں گے، پھر پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کی ضربے لگائیں گے، پھر آواز آئے گی رحمت کا دریا جو ہے نا، ایک رائی برابر بھی ایمان ہے میں نے اسے بخش دیا، جس کے سینے کے اندر ایک رائی بھی ایمان ہے میں نے اسے بخش دیا۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بھی پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے۔ جب آپ سرکار رکھیں گے نا تو کسی عاشق نے بڑی پیاری بات کی تھی، کہتا ہے سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں، امت کی بخشش کا اصرار کریں گے، سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں، امت کی بخشش کا اصرار کریں گے۔ اللہ کی ذات ارشاد فرمائے گے یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے، تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے۔ اللہ
हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर सजदे से उठाएंगे, मकाम महमूद पर बैठेंगे, फरमाते हैं सबसे पहले अल्लाह की ज़ात मुझे इरशाद फरमाएंगे, ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के दरवाजे का इफ्तिताह, ये फीता आपने काटना है, सबसे पहले आप इफ्तिताह करेंगे। नारा तकबीर, नारा रसालत, नारा रसालत, नारा हैदरी। साहबजादा पीर सईद इश्तियाक सरशाह साहब चिश्ती, साहबजादा पीर सईद इश्तियाक सरशाह साहब चिश्ती, ज़ेब आस्तान आलिया कोटला सारंग शरीफ, ज़ेब आस्तान आलिया कोटला सारंग शरीफ। बैठते आप फरमाते हैं, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अरशाद फरमाते हैं कि सबसे पहले जन्नत के दरवाजा, जन्नत का इफ्तिताह मैं करूंगा, और फिर सबसे पहली मेरी उम्मत जन्नत में जाएगी। अंबिया भी जाएंगे, उम्मत मेरी पहली जाएगी, और फिर दूसरी उम्मतें जाएंगी। लेकिन जो यहां नहीं मानते हैं, जो या रसूलुल्लाह को नहीं मानते हैं, जनाब आदम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब मुझे अल्लाह ने बनाया अपने यदुल्ला वाले हाथ से, फिर मुझ में रूह फूंकी, तो जब मैंने आंख खोली तो अर्श के पाए पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने लिखा हुआ पाया। और जन्नत के अंदर हर दरख्त के पत्ते पत्ते पर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हूरों की पेशानियों पे लिखा होगा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गिलमान के सीनों पे लिखा हुआ होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो यहाँ मानते हैं वही वहाँ मानेंगे, वही जन्नत में जाएंगे। जो यहाँ नहीं मानते वहाँ उनको कौन आगे जन्नत में ले जाने जाएगा? वहाँ जन्नत में रोक दिया जाएगा, आगे नहीं जाएंगे। ये जो जुलूस निकलेगा ये देखेंगे, हैरान हो जाएंगे माशर के रोज के कैसे जुलूस निकाला जाता है, कैसे पूरी दुनिया पीछे पीछे होगी, आगे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगी। फिर पता चलेगा काश दुनिया में हम रसूलुल्लाह का जुलूस जो है, मिलाद शरीफ का जुलूस अपने मोहल्लों में, अपनी गलियों में, अपनी सड़कों पर, अपने रस्तों पर काश हम भी जुलूस निकालते। आज हम भी, यहाँ भी रोक दिया जाता है बेईमान, वहाँ भी रोक दिया जाएगा। अब आप हैरान हो गए, यहाँ तो रोक सकते हैं, वहाँ कैसे रोक जाएंगे? यहाँ भी रोक दिए जाते हैं। ये हाजी साहबान बैठे हुए हैं बीच में, इनको इल्म है कि कोई काफिर, कोई सिख, ईसाई, यहूदी मक्का की हदूद में अंदर नहीं जा सकता। वहाँ मौक़िफ़ उन्होंने बनाए हुए हैं, वहाँ रोक दिया जाता है, गाड़ी से नीचे उतार दिया जाता है। जब मक्का की हद आती है वहाँ रोक दिया जाता है मक्का पे, वहाँ आगे नहीं जा सकता, वो आखिरी स्टेप है उसका। और लोग जो है वो जाएंगे, मुसलमान ही मक्के में जाएंगे। इसी तरह मदीने पाक में जाना हो वहाँ भी रोक दिया जाता है, सिख, ईसाई, यहूदी सब रोक दिए जाते हैं, वहाँ भी वही जाते हैं जो आशिक होते हैं। अल्लाह हमें वो जगह नसीब फरमाए। अल्लाह हम सब के हाज़िरी अफ़वाज शरीफ कबूल फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल